روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، مجھے مستقل درد سر رہتا ہے اور میں ہر دوا، ہر علاج، ہر معالج سب سے تھک گیا ہوں، میرا درد سر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اپنے ٹوپی سر پر رکھتا تھا وہ بادشاہ، تو اس کا درد سر چلا جاتا تھا۔ جب ٹوپی اتار دیتا تھا تو پھر درد سر شروع ہو جاتا۔ تو اس نے حیران ہوا، اس نے ٹوپی کھولی، جب ٹوپی کھولی تو اس ٹوپی میں تلاشی لی، اس میں ایک کاغذ ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سے بسم اللہ کے بارے میں حضور سے دریافت فرمایا، حضرت عثمان نے حضور سے دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے ناموں میں سے نام ہے اور اللہ کے نام کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ اتنی دیر جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق میں اتنی دیر لگتی ہے جتنی آنکھ پر چپکنے پہ۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص بسم اللہ کی قدر کرے گا اللہ اس کو صدیقین میں لکھ دے گا اور اس کے والدین کی عذاب میں کمی کر دے گا جو صرف قدر کرے گا، ادب کرے گا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ استاد کی، بچے کی، اس کے والدین کی اسی وقت مغفرت کر دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ ہاں۔ کہا کوئی نشانی دیں، تو کہا کوئی زہر لاؤ، ایسا زہر لاؤ جس زہر سے ایک پل میں ہزاروں لوگ مر جائیں۔ وہ زہر لائے، آپ نے اس زہر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ ساری زہر پی لی، آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ سارے کے سارے یہ منظر دیکھ کے ایمان لے آئے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ، کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوا ٹھہر گئی، اور سے سنیے گا، سمندر میں جوش آیا، تمام جانور اپنا سب کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے کان لگا لیے، شیطانوں پر آسمانوں سے پتھر برسے، اللہ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی۔ جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل بھاگے، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، تمام جانور جتنے بھی تھے انہوں نے کان لگا لیے اور شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے فرمایا جس چیز پر بھی اللہ کا یہ نام پڑھا جائے گا میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ وعلا برکت۔ مہنگائی اپنے عروج پہ جا رہی ہے، آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ طوفانوں، سیلابوں کے بعد حالات اور مہنگے ہو جاتے ہیں، چیزیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز ختم ہوتی جا رہی، اور اب یہیں کوئی چیز اگر کام آئے گی تو برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تلاش کریں، تلاش کریں۔ فرمایا کہ اللہ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 1000 فرشتے جانتے ہیں، 1000 انبیاء جانتے ہیں، 1000 میں 300 نام تورات میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 99 قرآن پاک میں ہیں۔ ایک وہ نام ہے جو صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے جو یہ نام پڑھے گا، اللہ کا بندہ جو یہ نام پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، اللہ ان 3000 کی ساری تاثیر، ساری برکت،
सारी रहमत इसी बिस्मिल्लाह में अता कर दे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमा दिया, बस उसमें बरकत ही बरकत, खैर ही खैर है। जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, जन्नतों की सैर फरमाई, वहां 4 नहरें थी, पानी की, दूध की, शराबुन तहूरा की और शहद की। आपने हजरत जिब्रील से पूछा, ये नहरें कहां से आ रही? तो जिब्रील ने अर्ज किया, मुझे खबर नहीं। दूसरे फरिश्ते ने कहा, इन चारों का चश्मा मैं दिखाता हूं। एक जगह ले गया, वहां एक दरख्त था जिसके नीचे एक इमारत बनी हुई थी, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और उसके नीचे से ये चारों नहरें निकल रही थी। फरमाया, चाबी कहां है? ताला खोलो। फरमाया, हमारे पास चाबी नहीं है। फरिश्ता कहने लगा, तो फरिश्ते ने कहा, हुजूर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और आपने पढ़ा और ताला खुल गया और उस बिस्मिल्लाह के अंदर से सारी कायनात के चश्मे निकल गए। सोचें, जिस बिस्मिल्लाह से शहद की नहरें, शराबुन तहूरा की मैंने, मीठे पानी की नहरें, दूध की नहरें निकल रही हों, दुनिया में उसमें से बरकत के चश्मे नहीं मिल सकते? बोलें तो सही। और कितनी हैरत अंगेज दुनिया मिलेगी, कितना हैरत अंगेज निजाम और जहान मिलेगा। एक मुहद्दिस ने लिखा है, जो बिलानागा 7 दिन, रोजाना 7 दिन, अगर एक जगह एक वक्त हो तो बेहतर 786 बार अवल आखिर दरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, हर हाजत पूरी होगी, हर बुराई दूर होगी, हर मुश्किल हल हो। 7 दिन। और मैं जो सोते वक्त 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उस रात शैतान, चोरी, हादसे, आफात से ये महफूज रहेगा। और जो शख्स तलुए आफ्ताब की तरफ, ये अमल हर सवारब दरूद के चिल्ले में होता है, हुआ था। इंशाअल्लाह इस बार नवंबर पे सवारब दरूद का चिल्ला उसमें भी होगा, 21 नवंबर को, उसमें भी इंशाअल्लाह। मैं जो सूरज की तरफ देखकर, सूरज की तरफ देखकर, मुहद्दिसीन ने लिखा है, मजबूत हवाला है, मजबूत हवाला है, शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बोनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो सूरज की तरफ देखकर 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाह की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की, 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की पढ़ेगा, अल्लाह उसको 1 साल के अंदर अंदर अमीरो कबीर कर देंगे। अल्लाह उसे 1 साल के अंदर खुशहाल कर देंगे। जो 1 साल मुस्तकिल ये अमल करेगा, सूरज, निकलता हुआ सूरज हो, उसके तरफ मुंह करके, तलुए आफ्ताब, जब सूरज निकल रहा हो, उसके तरफ मुंह करके, रुख करके 3 तस्बीह बिस्मिल्लाह की और 3 तस्बीह दरूद पाक की पढ़ेगा, दरूद पाक की पढ़ेगा। अल्लाह पाक उसको 1 साल के अंदर अंदर अमीरो कबीर कर देंगे। अच्छा, ये लफ्ज जरा अमीरो कबीर भी गौर से सुनिएगा। अमीर तो होगा, मालदार होगा। अरबी में अमीर गवर्नर को कहते हैं असल में, और गवर्नर के पास खजाना होता है। अरबी में अमीर गवर्नर को कहते हैं। कहा अमीरो कबीर, कबीर कहते हैं बड़ा अमीर, बहुत बड़ा दौलतमंद, छोटा दौलतमंद नहीं, कबीर, बड़ा दौलतमंद। अल्लाह उसको अमीरो कबीर कर देगा, बड़ा दौलतमंद कर देगा। और फरमाया, अगर कोई कुंद ज़हन है, उसे कोई चीज याद नहीं रहती,
اس کا حافظہ کمزور ہے اور وہ کند ذہن ہے، اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو 786 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور کچھ عرصہ مستقل کرے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ اگر قحط سالی ہو، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، قحط ہے، تو 61 بار اپنی دعاؤں میں بسم اللہ پڑھے، اللہ قحط سالی کو دور کر دے۔ 61 بار اپنی دعاؤں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ قحط سالی کو ختم فرما دیں۔ اس کو اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک صاحب پہ نا اللہ نے برتنوں کی آوازیں کھولی ہیں۔ جو پرانے برتن ہوتے ہیں، پرانے برتن تانبے، پیتل کے، کانسی کے، تو یہ تو نسلوں میں چلتے ہیں۔ ہمارے برتن تو 4 دن کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے نا گارنٹی پہ لکھا ہوا تھا لانگ لائف، اب لکھا ہوا تھا 10 سال، 5 سال، 10 سال۔ آپ نے محسوس کیا پہلے نا لانگ لائف۔ تو برتنوں کا علم اللہ نے ایک بندے پہ کھولا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا میں ایک برتن کی باتیں سن رہا تھا، قیامت کے دن ہر چیز بولے گی، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہر چیز بولے گی، ہر چیز بولے گی۔ میں نے پوچھا کہ تو اپنے حالات سنا، کہا ایک غریب آدمی مجھے خرید کے لایا اور ساری عمر اس نے بسم اللہ کے بغیر مجھے استعمال نہیں کیا، وہ مر گیا، اس کی نسلوں نے مجھے آگے بیچ دیا، جہاں گیا وہ کبھی بسم اللہ پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا تو اس کے گھر میں میرے بسم اللہ کی وہ مسلسل برکت سے میں برتن ایسا برکت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تونگری آ گئی، وہ امیر و کبیر بن گیا۔ آج بھی میرے اندر وہی بسم اللہ کی برکت موجود ہے۔ یہ تابوت سکینہ، اس کی دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ میں دلیل دیتا ہوں اس استعمال والے برتن کی برکت کی قرآن سے۔ اور بنی اسرائیل ایک صندوق تھا، ایک بکسہ تھا، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے آگے رکھتے تھے۔ اس میں تھا کیا؟ حضرت موسیٰ اور میں ایک چشمے پہ گیا جہاں مصر سے حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے، سامنے حضرت ہارون کی قبر تھی۔ وہ چشمہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، وہ چشمہ پھوٹا، میں نے وہاں سے جی بھر کے پانی پیا اور اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ جس طرح اس چشمے میں برکت ہے، اس طرح میرے تسبیح خانے میں برکت دے، وہاں کے لنگر لانے کھانے والے میں برکت دے، اور جو تسبیح خانے سے نسبت پائے اس کو برکت دے، اور تسبیح خانے کی قیامت تک کی نسبتوں والوں کو وہ برکت دے یہ تو نے موسیٰ کے عصا میں برکت دی تھی۔